محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، صدق اللہ العظیم۔ محترم طلباء کرام، پچھلے درس میں ہم نے کتاب الطہارہ کو شروع کیا تھا، جس میں ہم نے کتاب الطہارہ کے عنوان کے بارے میں کچھ باتیں پڑھ لی تھی۔ مثلا ہم نے اس کی ترکیب کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کے ترکیب میں 3 احتمالات ہیں، جس کا حاصل یہ نکلا تھا کہ ہم اسے 2 طرح سے پڑھ سکتے ہیں، مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں اور منصوب بھی۔ کتاب الطہارہ، کتاب الطہارہ۔ مرفوع پڑھنے کی صورت میں یہ یا تو خود مبتدا ہے اور اس کا خبر وہ محذوف ہے جو کہ ھذا ہے، اور یہ یا خود خبر ہے اور اس کا مبتدا جو ہے وہ محذوف ہے جو کہ ھذا ہے، اور منصوب پڑھنے کی صورت میں یہ مفعول بھی ہے اور اس کا فعل محذوف ہے جو کہ خذ یا اقرا ہے۔ آج ہم باقاعدہ کتاب الطہارہ کو شروع کر رہے ہیں، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: قال اللہ تعالی: یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز آیات مبارکہ سے کیا۔ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے برکت حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا تاکہ اس کی کتاب مبارک ہو، تو برکت حاصل کرنے کے لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز آیات مبارکہ سے کیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ بطور دلیل اس طرح کیا کیونکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ وضو کے فرائض وغیرہ بیان فرما رہے ہیں، تو اس کے لیے دلیل کے طور پر یہ آیات پیش کی۔ اس آیات میں وضو کے فرائض کا بیان ہے، تو ان 2 وجوہات کی بنا پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز آیات مبارکہ سے کیا۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے۔ اذا قمتم، اذا اردتم، جب تم نماز کے لیے ارادہ کر لو، یعنی قیام سے ارادہ قیام مراد ہے، کیونکہ اس طرح تو نہیں ہے نا کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہو جائے اور پھر اسی وقت وہ وضو شروع کرے، بلکہ وضو تو اس وقت کیا جاتا ہے جب نماز کا ارادہ ہو۔ تو یہاں پر قیام سے مراد ارادہ قیام ہے، اور عربی میں اس طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ فعل بول کر ارادہ فعل لیا جاتا ہے، تو یہاں پر قیام سے ارادہ قیام مراد ہے۔ اذا اردتم، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم، اذا اردتم، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھنے لگو، یعنی نماز کا ارادہ کر لو۔ فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو، الی المرافق، کہنیوں تک، اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لو۔ وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں پر مسح کر لو۔ وارجلکم، اور اپنے پیروں کو دھو لو۔ یہاں پر ارجلکم پر آپ دیکھیے نصب ہے، یعنی یہ منصوب ہے، فتحہ ہے اس پر،
تو اس کا عطف جو ہے وہ وجوہکم یا ایدیکم پر ہو رہا ہے، کیونکہ وہ بھی منصوب ہے۔ رؤوسکم پر اس کا عطف نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں رؤوس جو ہے یہاں پر وہ مجرور ہے اور ارجلکم یہ منصوب ہے، تو اس کا عطف وجوہکم یا ایدیکم پر ہو رہا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ جس طرح چہروں اور ہاتھوں کے دھونے کا حکم ہے، بالکل اسی طرح پاؤں کے دھونے کا حکم ہے، مسح کرنے کا حکم نہیں ہے۔ یعنی اپنے چہروں کو دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو، إِلَى الْمَرَافِقِ کوہنیوں تک، وَأَرْجُلَكُمْ اور اپنے پیروں کو دھو لو، پاؤں کو دھو لو، إِلَى الْكَعْبَيْنِ ٹخنوں تک۔ تو ان تین اعضاء کے دھونے کا حکم ہے، چہروں، ہاتھوں اور پاؤں، ان کے دھونے کا حکم ہے، اور سر کے مسح کرنے کا حکم ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور اپنے سروں پر مسح کر لو۔ تو ارجلکم کا عطف جو ہے وہ وجوہکم یا ایدیکم پر ہے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَاغْسِلُوا وجوہکم اپنے چہروں کو دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو۔ تو اسی طرح اپنے پاؤں کو بھی دھونا ہے، کیونکہ اس کا عطف بھی ان پر ہو رہا ہے۔ یہاں پر ایک اور قید بھی محذوف ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم اذا اردتم، جب تم نماز کا ارادہ کرنے لگو، وَأَنْتُمْ مُحْدَثُونَ اور تم بے وضو ہو، تمہارا وضو نہ ہو تو پھر وضو کر لو۔ اگر وضو ہو تو پھر وضو کرنا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ جب وضو نہ ہو تو پھر وضو کر لو، یعنی تم بے وضو ہو تو اس صورت میں آپ کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ یعنی ظاہر آیات کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے تمہارا وضو ہو یا نہ ہو، تم بے وضو ہو یا بے وضو نہ ہو، بہر صورت جب قیام الی الصلاۃ کا ارادہ ہو تو وضو کرنا فرض ہے، تمہارے لیے فرض ہے کہ تم وضو کرو۔ اور یہی اصحاب ظواہر کا مسلک بھی ہے، لیکن جمہور علماء کا مسلک اس کے خلاف ہے۔ وہ آیات میں تقدیر نکالتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ وانتم محدثون، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کر لو، جب تم نماز کا ارادہ کر لو اور تم بے وضو ہو، تو اس صورت میں آپ اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو دھو لو اور اپنے سروں پر مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو دھو لو۔ تو جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ جب نماز کا ارادہ ہو اور تم بے وضو ہو، تمہارا وضو نہ ہو، تو اس صورت میں وضو کرنا فرض ہے۔ جبکہ اصحاب ظواہر کا مسلک یہ ہے کہ چاہے کوئی بے وضو ہو یا نہ ہو، یعنی وضو ہو یا نہ ہو، بہر صورت جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو، قیام الی الصلاۃ کا ارادہ ہو، تو وضو کرنا لازم اور ضروری ہے۔ جمہور علماء کا مسلک دلالت النص سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ اسی آیات میں سورہ مائدہ کی اسی آیات نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ آگے چل کر فرماتے ہیں، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ اگر تم بیمار ہو، او علی سفر یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم یا تم میں سے کوئی آ جائے، من الغائط قضاء حاجت سے، پیشاب یا پاخانہ سے، پیشاب کرنے سے یا پاخانہ کرنے کے بعد آ جائے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، او لامستم النساء یا تم اپنی بیویوں سے جماع کر لو جس کی وجہ سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، فلم تجدوا ماءً تو تم وضو یا غسل کے لیے پانی کو نہ پاؤ،
فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اس آیت میں آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے تیمم کو ذکر حدث کے ساتھ ملایا، جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ تیمم واجب ہونے کے لیے حدث کا ہونا شرط اور ضروری ہے، یعنی اگر حدث ہو، بے وضو ہونا ہو تو تب جا کر تیمم فرض ہوتا ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ تیمم وضو کا بدل اور خلیفہ ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز بدل اور خلیفہ میں نسخ ہوتی ہے وہ اصل میں بھی نسخ ہوگی۔ پس ثابت ہوا کہ وجوب وضو کے لیے حدث کا ہونا شرط ہے، یعنی بے وضو ہونا شرط ہے۔ جب انسان بے وضو ہوگا تو تب اس پر وضو فرض ہوگا۔ تو ارشاد باری تعالیٰ کا صاف اور بے غبار مطلب یہ نکلا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو اور تم بے وضو ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لو اور اپنے سروں پر مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ آج کے لیے یہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔